بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ پر اسرار کالج ایپیسوڈ 7۔ وہ جیسے ہی اٹھی سامنے ہی صوفے پر چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے بیٹھی زویا کو دیکھ کر وہ یکدم ڈر گئی۔ تم یہاں اتنی دیر؟ ہادیہ نے انگڑائی لیتے کہا۔ ہادیہ، وقت کم ہے، تمہیں جلد از جلد کالج ہسٹری جاننے کی ضرورت ہے۔ زویا نے کہا، کالج ہسٹری؟ لیکن کہاں سے ملے گی؟ ہادیہ نے کھلے بالوں کو کھینچ کرتے ہوئے پوچھا۔ کالج کی لائبریری میں ایک کمرہ ہے جو صرف ٹیچرز کے لیے مخصوص ہے۔ اسی کمرے میں ایک بھوری جلد کی کتاب ہے جس کے سرورق پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اسی میں کالج کی ہسٹری اور اس سے جڑے واقعات۔ تمہیں وہ کتاب حاصل کرنی ہے ہر حال میں۔ زویا نے کہا، رات میں نے کالج میں ایک نام سنا، ونیزا۔ کوئی ونیزا کو پکار رہا تھا۔ کون ہے ونیزا؟ ہادیہ نے اس سے پوچھا۔ تم کالج میں داخل ضرور ہوگی لیکن کلاس میں مت جانا اور سیدھا لائبریری ہی جانا، اور موقع ملتے ہی کتاب حاصل کر کے سیدھا مین گیٹ میں آ جانا۔ مجھے تم اپنے انتظار میں پاؤ گی۔ زویا نے اٹھتے ہوئے کہا، میں نے ونیزا کا پوچھا تھا، شاید، ہادیہ نے کہا اور اسے دیکھنے لگی جو دھیرے دھیرے چلتی اپنے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ سگنل کے قریب ہی سڑک کنارے اس کی گاڑی روکی۔ سامنے ہی وہی 10 سالہ بچی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ کل والی بوڑھی خاتون نہیں تھی۔ شمائل دھیرے سے چلتا اسی بچی کے پاس گیا۔ بیٹا، آپ کی ماما نہیں آئی آج؟ شمائل کی آواز پر بچی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ صاحب، وہ اماں! وہ بچی یکدم گھبرا گئی۔ کیا ہوا انہیں؟ بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ شمائل نے اسے یکدم گھبراتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ صاحب، ابا نے جیسے بولا میں تو ویسے ہی کیا، وہ بچی گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب بیٹا؟ کیا چھپا رہی ہو آپ مجھ سے؟ شمائل نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ہماری اماں نہیں ہے، وہ تو ابا نے کہا کہ اس بوڑھی کا ہاتھ تھام کے مانگ پیسے، زیادہ ملیں گے، وہ بچی خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اچھا، کوئی بات نہیں، اب وہ کہاں ملے گی؟ شمائل نے اچھا پوچھا۔ صاحب، وہ تو امیر زادوں کے ٹاؤن میں رہتی ہے، بڑے بڑے شیر بھی بنے ہیں۔ بچی نے کہا، بڑے بڑے شیر تو شہر کے پاس والے ٹاؤن میں بنے ہیں، ہیئر ٹاؤن میں۔ شمائل دھیرے بڑبڑایا۔ یہ لو بیٹا۔ شمائل نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا رخ ہنر ٹاؤن کی طرف تھا، وہ ہنر ٹاؤن جو کئی سال پہلے ایک گاؤں کا شکار پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کالج گیٹ سے داخل ہوتے ہی وہ سیدھا کالج کی لائبریری میں جا پہنچی۔ لائبریری خالی پڑی تھی، وہاں لائبریری کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کی نظر لائبریری سے جڑے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرہ لاکڈ تھا۔ وہ چپ چاپ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور کتاب کھول کر پڑھنے لگی، ایکٹنگ کرنے لگی۔ لائبریرین بھی آنکھوں پر موٹا چشمہ لگائے اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ یا اللہ، وہ کتاب حاصل کرنے میں میری مدد فرما، وہ ہونٹ کاٹتے، کبھی لائبریری کو دیکھتی اور کبھی اس کمرے کو جس پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ اے لڑکی، بات سنو، لائبریرین نے آنکھوں سے موٹا چشمہ اتارے اسے بلا رہی تھی۔ یا اللہ، خیر، اس نے کیا کہنا ہے؟ ہادیہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے سامنے گئی۔ یس میم، صبح صبح لائبریری میں آپ کا کیا کام؟ اور آپ کی کلاس نہیں ہو رہی کیا؟ لائبریرین نے زوردار آواز سے پوچھا۔ وہ ایکچولی میم، میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں اور اس کے لیے میری میم نے مجھے میکسیمم انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے لائبریری میں بھیجا ہے۔ آپ چاہیں تو جیوگرافی کی میم سدرا سے پوچھ سکتی ہیں۔ مکمل اعتماد سے اس نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، لائبریرین نے کہا اور پھر سے اخبار پڑھنے لگی۔ ہادیہ کا پسینے میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ شکر ہے انہیں شک نہیں ہوا۔ پھر سے سیٹ پر آ بیٹھی۔ مناسب موقع کی تلاش میں، اور پھر اسے جلد وہ موقع مل ہی گیا جب انکل شفیق کچھ کتابوں کا ڈھیر اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ باجی، کمرے کو ان لاک کر دے، یہ ضروری کتابیں رکھنی ہیں، انکل شفیق نے بمشکل کتابوں کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ لائبریرین نے ناگواری سے اسے دیکھا اور بیگ سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ باجی، میں کیسے کھولوں گا؟
میرے ہاتھوں میں کتابیں ہیں۔ انکل شفیق نے بھی ناگواری سے کہا۔ میں ہیلپ کر دیتی ہوں انکل، لائبریرین کے اٹھنے سے پہلے ہی ہادیہ نے کہا اور دوڑ کر چابیاں اٹھا لی۔ ہادیہ نے کمرے کا دروازہ ان لاک کیا اور جان بوجھ کر کہنی کتابوں پر مارتے کتابیں نیچے پھینک دیں۔ لائبریرین وہیں بیٹھی شفیق کو ڈانٹنے لگی۔ ہادیہ بھی کتابیں اٹھانے لگی۔ کی نظریں کمرے کی چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ بھورے رنگ کی کتاب نیچے کتابیں اٹھاتے ہی اس کی یکدم نظر میز کے نیچے بنی ایک چھوٹی سی دراز نما چیز پر پڑی جس پر بھورے رنگ کی کتاب پڑی تھی۔ وہ تو کتاب کو یہاں چھپایا ہے، خدا کی پناہ اگر یہ کتابیں نیچے نہ گرتی تو مجھے تو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ وہ کتاب کہاں ہے۔ ہادیہ نے سوچا۔ وہ کتاب ایک ایک کتاب اور اوپر رکھنے لگی۔ بار بار کتابیں رکھنے کے سبب اسے سانس چڑھ گیا اور وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے انکل، اب آپ یہ کتابیں سیٹ کر دیجئے گا، ہادیہ نے منسوئی تیز تیز سانس لیتے کہا۔ ہاں بیٹی ٹھیک ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے اور اس لائبریرین کو ہدایت دے، انکل شفیق نے کہا اور منہ کو دوسری طرف موڑے کتابیں سیٹ کرنے لگے۔ ہادیہ نے دھیرے سے میز کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کتاب کو کھینچ کر نکال لیا۔ وہ درمیانے سائز کی چھوٹی سی کتاب تھی۔ ہادیہ نے اسے بغل میں چھپا لیا اور اوپر دوپٹہ اوڑھ لیا اور چپ چاپ سیدھا چلتی ہوئی اپنی کرسی میں جا بیٹھی۔ لائبریرین نے ایک نظر اٹھا کر ہادیہ کو دیکھا اور پھر سے اخبار پڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی ہیئر ٹاؤن میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل اس بوڑھی خاتون کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی گاڑی ایک مسجد کے پاس روکی۔ سامنے ہی ایک شخص ہاتھ کاپی پنسل تھامے کچھ حساب کتاب کرنے میں مگن تھا۔ السلام علیکم، شمائل نے اس کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، اس شخص نے جواب دیا۔ یہاں دوپٹہ اوڑھ لیا اور چپ چاپ سیدھا چلتی ہوئی اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ لائبریرین نے ایک نظر اٹھا کر ہادیہ کو دیکھا اور پھر سے اخبار پڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی ہونر ہیئر ٹاؤن میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل بوڑھی خاتون کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی ایک مسجد کے سامنے پارک کی تھی۔ ایک کتاب میں کاپی پنسل تھامے کچھ حساب کتاب کرنے میں مگن تھا۔ السلام علیکم، شمائل نے اس کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، اس شخص نے جواب دیا۔ یہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے کیا؟ آپ اس سے پہلے کہ شمائل کچھ بولتا، وہ دیوانی بڑھیا اس ٹاؤن کے آخر میں بنے 2 منزلہ مکان میں رہتی ہے، اس شخص نے مصروف انداز میں جلدی سے جواب دیا اور پھر سے کاپی پر لکھنے لگا۔ بہت شکریہ، شمائل نے ہونٹ بھینچتے دھیرے مگر غصے سے کہا۔ 2 منزلہ ٹوٹے پھوٹے مکان کے بالکل ساتھ برگد کے گھنے درخت سے ٹیک لگائے ہاتھ میں لاٹھی تھامے بیٹھی وہ بوڑھی خاتون کو شمائل پہلی نظر میں ہی پہچان گیا۔ وہ بوڑھی خاتون شمائل کو دیکھتے ہی مسکرائی اور کپ کپاتے ہوئے بولی، بیٹا جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو نہیں دکھتا وہی ہوتا ہے۔ یہ منافق دنیا ہے، یہاں کا کئی منظر منافق ہیں۔ اماں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے دیے لوہے کے سانپ نے کل رات میری جان بچائی۔ شمائل نے والٹ سے لوہے کا سانپ نکالتے دھیرے سے کہا، نہ بیٹا، شرک نہ کر، تیری جان بچانے والی ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ لوہے کا سانپ بھلا کس طرح تیری جان بچا سکتا؟ بوڑھی اماں نے کہا۔ درست کہا آپ نے، شمائل نے تائید کیا۔ عاجزی ہی انسان کو بلند مقام پر لے جاتی، خاک کی پڑیا پر غرور کی گولی جچتی نہیں میرے بیٹے، بوڑھی خاتون نے کہا۔ اماں جان، کیا آپ تنہا رہتی ہیں؟ شمائل نے خاموش کھڑے 2 منزلہ مکان کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ نہ بیٹا، تنہا کہاں، میں تو اپنی شہزادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ بوڑھی خاتون نے مسکراتے ہوئے مکان کی طرف دیکھا۔ شمائل خاموش رہا۔ میرے بیٹے، تم نے میرا ٹھکانہ دیکھ لیا نا، لیکن تمہارا فرض ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی تھوڑا وقت پڑا ہے، لیکن جس دن تمہارا فرض شروع ہوگا اسی دن تم چل کر میرے پاس آؤ گے، بوڑھی اماں نے کہا۔ اماں، کیسا فرض؟ شمائل نے اسے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عنقریب جان جاؤ گے بیٹا، مگر تب تک کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو کچھ دیکھتے ہو دیکھتے رہو، لیکن اپنے لب سی لو، کیونکہ ابھی لب سیے رہنے ہیں میں ہی بھلائی ہے، بوڑھی اماں نے کہا اور لاٹھی کا سہارا لیتی مکان میں چلی گئی۔ شاید کہ ابھی اور بھی
بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ شمائل نے بے بسی سے سوچا۔ وہ کتاب اٹھائے زویا کے سامنے کھڑی تھی زبردست۔ زویا نے ایک دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا، وہ اس کا ہاتھ تھامے کالج کے باہر جانے کی بجائے اندر کی طرف بڑھی۔ کالج کے سب سے پیچھے بنے کھنڈر نما مندر اور اس کے سامنے بنی ایک چھوٹی سی مسجد کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئی۔ وہ مسجد میں داخلے کے لیے ممنوع جگہوں میں سے تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ کلمات پڑھے۔ یہ کلمات پڑھتے ہی مندر کے دروازے تھر تھرانے لگے اور یکدم سے کھل گئے۔ زویا نے مندر کی طرف نظر دوڑائی اور کچھ کلمات پڑھنے لگی۔ دروازوں کی تھر تھراہٹ رک چکی تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا، لیکن ہے اس کی بے چین روح کو سکون اب تک نصیب نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ زویا نے قہقہ لگاتے مندر کی جانب دیکھا۔ چلو حدیث مسجد کے اندر۔ زویا نے اس کا ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا۔ مسجد کے وسط میں ایک چھوٹا سا فوارہ لگا تھا جس کے ساتھ ایک ہی سیمنٹ کا چھوٹا سا بینچ بنا تھا۔ زویا نے اسے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ فوارے کے ارد گرد بنی سیمنٹ کی باڑ میں اس نے بھوری کتاب رکھ دی اور کچھ پڑھنے لگی۔ کچھ دیر تو گہرا سکوت رہا، لیکن اس کے بعد حالیہ کو یوں لگا جیسے تیز آندھی، زلزلے اور طوفان سے اسے یکدم جکڑ لیا ہو۔ وہ خوف سے مارے زویا کو پکارنے لگی، لیکن طوفان تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور پھر ایک لخت ہر چیز تھم گئی، ہر چیز پر اسرار خاموش چھا گئی۔ ہادیہ نے ایک گہرا سانس لے کر قریب کھڑی مسکراتی ہوئی زویا کو دیکھا اور ایک طرف لڑھک گئی۔ وہ کسی بہتے ہوئے آبشار کی مانند نہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی، کسی ویڈیو کی طرح ایک جلتی جاگتی زندگی کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ کیسی ہے حسین دن کی صبح تھی، خوبصورت چاند اور چمکنے ستاروں کے درمیان ٹھنڈی ہوائیں اور فجر کی اذان۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ سانس لیتی صبح کس قدر سحر انگیز ہوتی۔ شہر کے داخلی دروازے کے بالکل ساتھ ہی شکارپور گاؤں کے بلند ترین حویلی کی چھت پر وہ فجر کی اذانوں سے پہلے ہی پہنچ جاتی تھی۔ ارے ماں رخ بی بی، میں جانتی تھی آپ یہیں ملو گی۔ ماسی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ کوئی کام تھا ماسی؟ ماں رخ نے ارد گرد لپٹی شال کو درست کرتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، آپ کے بابا جان سرکار خان بیاض نے اور اسے موئے راجہ گوپال شروئی نے آج تعلیم خانے کا افتتاح کرنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نکلتے سمے اس کے کندھوں پر شال لپٹنے زور کی طرح کوئی ملازم نہیں بلکہ ان کی اکلوتی بیٹی ماں رخ یعنی آپ خود تشریف لائیں۔ ماسی نے کہا۔ باخدا یہ تعلیم خانہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کھلے دل سے ہنسی تھی اور ہنسنے ہنسنے سے اس کی بائیں گال کے ڈمپل واضح دکھائی پڑ رہے تھے۔ ارے میری بولی ماسی، کالج کہتے اسے، تعلیم خانہ نہیں۔ ماں رخ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کالج۔ میں ماسی کے دروازہ سے آپ کی تعلیم خانہ کہہ کے وہ ہنستی ہوئی نیچے کی طرف بڑی۔ شہر کے بالکل ساتھ بنے چھوٹے سے گاؤں میں بڑے بڑے لوگ آباد تھے اور خوبصورت گاؤں میں بڑے بڑے لوگ جیسے چودھریوں اور جاگیرداروں کی حویلیاں بنے بنگلے تھے۔ شکارپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن وہاں موجود عالی شان محلات جیسے گھر اسے گاؤں سے زیادہ ایک چھوٹی سی خوبصورت جگمگاتی جنت۔ تقسیم ہند کے بعد اس گاؤں کے عالی شان گھرے پڑھے لکھے اور بارہب شخصیات کے حصے میں آئے تھے، لیکن گاؤں کے ایک واحد عالی شان حویلی ایسی بھی تھی جس پر ایک ہندو وڈیرے کا قبضہ تھا، راج گوپال شروی کا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں اور پتنی کے ساتھ ہجرت کی بجائے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گاؤں کے باقی سب ہندو مارا جا چکے تھے۔ راجہ گوپال شروی کے رکنے کی اہم وجہ وہ کالج بھی تھا جس کی ابتدا اس کے پتا راجہ جیون گوپال شروی نے پچھلے کئی سالوں سے جاری کر رکھی تھی، اور وہ کالج اپنی اختتامی مراحل میں تھا جب تقسیم ہند کا دورہ تھا۔ راجہ گوپال شروی کے رشتہ دار، عزیز دوست سبھی ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ماں سوائے اس خاندان۔ تقسیم ہند کالج کی رہی صحیح تعمیر مرمت کچھ سال کے لیے روک دی گئی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد پاک حکومتی سرکاری ذاتی خزانے فی الحال بکھری ہوئی قوم کو یکجا کرنے اور عوام الناس کی خدمت میں مصروف ہو رہی تھی۔ جلد ہی گوپال شروی کا خزانہ بھی ختم ہونے کو تھا کہ ایسے کالج کا باقی کام ہونا ناگزیر معلوم ہوتا تھا، لیکن خان بیاض نے راجہ گوپال کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یوں آپس کی ملی بھگت اور ہندو مسلم بھائی کے تحت یہ کام بھی پائے تکمیل کو جا پہنچا اور جلد ہی جلد صبح
نمودار ہوئی جب خان بلیز کندھے پر سنہری بورے شال ڈالے بڑی شان سے راجہ گوپال شروی کے سنگ دی سپریم کالج کا افتتاح کرنے نکلے تھے۔ کتاب کا ایک ورق پلٹ چکا تھا لیکن ابھی کئی اوراق باقی تھی، زندگی کی کہانی باقی تھی، جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔